السلام علیکم. جیسا کہ ہم آج کل دیکھ رہے ہیں کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کافی ایکٹیو ہے اور پراپرٹیز کی تالہ بندی اور لوگوں کی پکڑ تکڑ جاری ہے. تو اس معاملے میں ہم نے بات کرنے کے لیے دعوت دی ہے سلمان صاحب کو ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ سے, جو کہ ہمیں اس معاملات کے بارے میں ڈیٹیلز بتائیں گے. تو السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر, آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر. تو سر آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کافی ایکٹیو ہوئی ہے ایکسائز ڈپارٹمنٹ, کیا وجہ ہے اس کی سر؟ بیسیکلی ایکسائز کے دو پورشن آپ کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ ایکٹیو نظر آتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پراپرٹی ٹیکس کے حوالے سے اور دوسرا موٹر برانچ کے حوالے سے. بالکل. جو آپ کو موٹر برانچ کے بے شمار مختلف جگہوں پہ ناکے نظر آئیں گے وہ تو ہے ٹوکن ٹیکس کے حوالے سے اور جو ان رجسٹرڈ گاڑیاں پھیری ہیں اس حوالے سے. جہاں تک پراپرٹی ٹیکس کے حوالے سے ہے تو اس میں کمپین ہماری چل رہی تھی جون تک, 30 جون تک. اس میں یہ تھا کہ کیونکہ فائنینشیل ایئر ہمارا سٹارٹ ہوتا ہے 1 جولائی سے, تو اس سے پہلے جتنے بھی نان دہندگان ہیں اس کے حوالے سے جن کے رہ رہا تھا ٹیکس وغیرہ پراپرٹی ٹیکس کے حوالے سے جمع کروانے والا رہتا تھا, تو اس حوالے سے ڈپارٹمنٹ نے مختلف قسم کے اقدامات اٹھائے تھے جس میں تالہ بندی بھی کی جا رہی تھی اور جہاں ضرورت پڑتی تھی وہاں پہ گرفتاریاں بھی کی جا رہی تھیں. صحیح, شکریہ سر. ابھی کوئی ریبیٹس ہونا دی جا رہی ہے پراپرٹی ٹیکس جمع کروانے والا کو, اس معاملے میں بریف کر دیں وہ کتنی ریبیٹ ہے اور کیسے حاصل کی جا سکتی ہے؟ جی بالکل, جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ ہمارا جو فائنینشیل ایئر ہے جیسے کہ 1 جولائی سے سٹارٹ ہوتا ہے. صحیح. تو پراپرٹی ٹیکس کے حوالے سے 1 جولائی سے لے کے 30 سپتمبر تک جو ایکسائز ڈپارٹمنٹ آفر کرتا ہے اس میں ریبیٹ آپ کو 10% تک ہی دی جاتی ہے. لیکن اس میں اس طرح سے ہے کہ 5% آپ کو اس صورت میں ریبیٹ ملتی ہے کہ اگر آپ وہ ٹیکس جو ہے کسی بھی بینک میں جمع کرواتے ہیں. صحیح. اگر آپ وہی ای پے کے تھرو یا کسی بھی موبائل بینکنگ ایپ کے تھرو جو ہے وہ جمع کرواتے ہیں تو مزید آپ کو 5%, یعنی کہ ٹوٹل 10% جو ہے نا آپ کو ریبیٹ. اچھا, یعنی کہ گورنمنٹ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کو بھی سپورٹ کر رہی ہے؟ جی بالکل, اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ کیونکہ آج کل ساری دنیا ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جا رہی ہے, اس میں آپ کو کنوینئنٹ بھی ہے اور آسانی بھی ہے اور گھر بیٹھے آپ اچھا لگے کہ گورنمنٹ بھی اس چیز کو اپریشیٹ کر رہی ہے. جی بالکل. تو سر یہ تالہ بندی کب ہوتی ہے کسی پراپرٹی کی؟ جی بالکل, اس میں یہ ہے کہ 30 سپتمبر تک ریبیٹ پیریڈ ہے اور آگے پھر 1 اکتوبر سے لے کے 31 دسمبر تک یہ پیریڈ ہے وہ ہے کہ جس میں کسی قسم کی آپ کو رعایت نہیں مل رہی. اچھا. گورنمنٹ نے پچھلے سال میں تو ایسے کیا تھا کہ ایکسائز ڈپارٹمنٹ نے 5% جو آن لائن جمع کروانے پہ رعایت تھی وہ برقرار رکھی تھی, لیکن نارملی یہ ہوتا ہے کہ 1 اکتوبر سے لے کے 31 دسمبر تک کا پیریڈ ایسا ہے جس میں آپ بغیر کسی فائدے کے اور بغیر کسی نقصان کے جو ایکچوئل اماؤنٹ کا ٹیکس ہے وہ آپ جمع کروا سکتے ہیں. پھر جیسے ہی آپ اس سے اگلے 6 ماہ کے پیریڈ میں آ جاتے ہیں, یعنی کہ 1 جنوری کے بعد سے اس کے اوپر 1% پر منتھ کے لحاظ سے اس کے اوپر سرچارج پڑنا شروع ہو جاتا ہے. تو پھر یہ وہ پیریڈ ہوتا ہے جس میں پھر سختی کی جاتی ہے لوگوں کے اوپر, یا پراپرٹیز کی سیل بندی کی جاتی ہے یا گرفتاریاں کی جاتی ہیں کہ لوگ پھر جو ہے نا اس کے حوالے سے. سر یہ گرفتاریوں کی اگر بات کریں کتنی دیر کسی بندے کو پریزن میں رہنا پڑ سکتا؟ سر اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے کتنا اس کے خلاف ٹیکس ہے اور کتنا مطلب وہ کتنے سالوں سے اس نے جمع نہیں کروایا یا کتنے پیریڈ کا ہے, تو اس میں مختلف فیکٹرز ہیں پھر اس حوالے سے. سر کتنی % عوام ہماری ٹیکس جمع کروا رہی ہے؟ پچھلی دفعہ تو ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی یہ کوشش کی وجہ سے اس کی ریکوری جو ہے وہ 100% سے زیادہ رہی. زبردست. تو ہوپ فلی اس دفعہ بھی ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ لوگ زیادہ سے زیادہ ٹیکس جمع کروائیں گے, اپنا جو ڈیو ہے اس کو ٹائملی جمع کروائیں گے, ریبیٹ کے ساتھ جمع کروائیں گے. اس میں یہ گولڈن اپرچونٹی ہے, کچھ دن ہی سپتمبر کے باقی رہ گئے ہیں تو اس چیز سے فائدہ اٹھانا چاہیے, اس کو آن لائن جمع کروائیں تاکہ اس کی 10% آپ کو ریبیٹ مل سکے اور گورنمنٹ کو بھی فائدہ ہو سکے اور وہ لوگوں کے اوپر اس پیسے کو خرچ کر سکیں. اوبیسلی میں بھی آپ لوگوں کو کہنا چاہوں گا کہ ٹیکس جمع کروائیں تاکہ وہ پیسہ کل کو آپ کی فلاح و بہبود میں استعمال ہوگا. اچھا, کئی لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہم ٹیکس کیوں جمع کرائیں, گورنمنٹ اس کو یوٹیلائز نہیں کرتی. تو میں اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں آپ کچھ جمع کروائیں گے, پیسے گورنمنٹ کے خزانے میں کچھ ہوگا تو وہ بھی کل کو آپ کے لیے وہ یوز کر پائے گی اس کو. جی بالکل, اس میں ایسے ہی ہے کہ ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کے لیے ہمیشہ سے کوشش ہے کہ گورنمنٹ کرتی رہتی ہے. تو جہاں پہ ایک طرف گورنمنٹ یہ کر رہی ہے کہ اس میں کسی قسم کا ٹیکس میں اضافہ نہیں کیا گیا, سیم اسی ٹیکس ریٹ کو بحال رکھا گیا ہے. آگے پھر اس میں یہ کوشش کی جاتی ہے کہ جو لوگ ٹیکس نہیں جمع کروا رہے اس ٹیکس نیٹ کو وسیع کیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سرکل کے اندر آئیں
اپنا حصہ کنٹریبیوٹ کریں اس حوالے سے، اور تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ جو اماؤنٹ اس حوالے سے جمع ہو رہی ہے پھر لوگوں کو فیور دی جا سکے، ریٹرن کی جا سکے۔ ٹھیک ہے، تھینک یو سر۔ سر ایز این ایکسائز ڈپارٹمنٹ کے ریپرزینٹیو عوام کو کیا میسج دینا چاہیں گے آپ؟ میرا وہی میسج ہے جو ابھی میں نے کچھ دیر پہلے بات کی ہے کہ آپ اس جو فائدہ ہے 30 ستمبر کا، اس میں ریبیٹ سے آپ فائدہ اٹھائیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کو اگر چلان نہیں ملا، اس حوالے سے ایک پیغام میں یہ دینا چاہوں گا کہ اگر کسی کو چلان نہیں مل سکا، وہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی ویب سائٹ پہ جا کے آپ کا ایک پن نمبر دیا جاتا ہے، آپ کے پرانے پریویس چلان کے اوپر ہوگا، اس کی مدد سے آپ خود گھر بیٹھے چلان نکال سکتے ہیں۔ صحیح، اس کو نکالیں اور اس کو آن لائن جمع کروائیں اور اس جو آفر سے ہے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ چلیں، بہت شکریہ سر۔ کبھی کسی ٹاپک پہ دوبارہ بات کرنے کے لیے ضرور آئیں گے آپ۔ ضرور، کیوں نہیں۔ جزاک اللہ سر، تھینک یو۔